دوستو آج عدت پہ بات کرنا چاہوں گا۔ پچھلے دنوں ایک عزیز نے ایک سائنٹیفک ریسرچ قسم کی ایک چیز مجھے بھیجی، جس پہ حسب معمول کوئی نام پتہ تو نہیں تھا کہ وہ کس نے کی ہے، اس کی بیسس کیا ہے، لیکن اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو اسلام عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیتا ہے 90 دن یا 110 دن، تو اس میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اس میں میڈیکلی یا طبعی لحاظ سے بہت سارے فوائد ہیں۔ اور جو عورت عدت کا خیال کیے بغیر دوسری شادی کر لیتی ہے تو اس کو بہت سارے مسائل پیش آ سکتے ہیں، ہونے والے بچے کو بہت سارے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ تو اس پہ جا کے میں نے تھوڑی سی تحقیق کی، سائنسی لحاظ سے بھی اور پھر دینی لحاظ سے بھی۔ تو اس میں پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ معاملہ تو بہت سیدھا ہے، 2+2=4 کی طرح یہ معاملہ بہت سیدھا ہے، بڑا سمپل ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ اسلام کے بارے میں یا اسلامی لحاظ سے باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن قرآن کو ہم کبھی کھول کر نہیں دیکھتے کہ اصل میں وہاں پہ کیا کہا گیا ہے۔ تو اس میں پھر مجھے تحقیق کے دوران یہ محسوس ہوا کہ ہماری خواتین میں بے شمار سوالات اور بے شمار جو ہیں وہ عقائد پائے جاتے ہیں اس عدت کے بارے میں۔ تو محسوس کیا کہ اس کو جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے یا میرے سامنے آئی ہے، مجھے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہاں ایک یہ بھی چیز واضح کر دوں کہ میرا ایک جو انداز ہے وہ ایک بالکل طالب علم والا ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، اس لیے کوئی صاحب نظر، کوئی صاحب علم اگر میری کسی بات سے اختلاف کریں اور وہ مجھے میری غلطی واضح کرنا چاہیں تو مجھے اس کی بہت خوشی ہوگی۔ تو پہلی بات جو اس سائنسی تحقیق میں بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ایک عورت 30 دن 90 دن یا 110 دن انتظار کیے بغیر اپنے شوہر کے پاس، کسی دوسرے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے تو اس سے طبعی طور پہ بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، وائرسز پیدا ہو سکتے ہیں، بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، یا جو ہونے والا بچہ ہے اس کو بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں، یا جو پہلا شوہر ہے اس کی بہت ساری چیزیں وہ بچہ دنیا میں لے کے آ سکتا ہے۔ تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کم از کم مجھے سائنسی پیپرز میں اس قسم کی کوئی چیز قریب بھی نہیں ملی۔ میں نے یہاں پہ کینیڈا میں اور امریکہ میں 2 گائناکالوجسٹ جو ہیں یہاں کی، ان سے میں نے رابطہ کیا، ان کے سامنے میں نے وہ ریسرچ رکھی اور انہوں نے مجھے بڑے وثوق سے کہا کہ اس میں سچائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قریب ترین جو بات کی جا سکتی ہے اس معاملے میں، جس کو کہ سامنے رکھ کے کچھ لوگ اپنے خدشات کا اظہار کرتے بھی ہیں، وہ صرف یہاں تک ہے کہ جو مکھی ہے، مکھی میں یہ چیز پائی گئی ہے کہ اگر مکھی 2 نر کے ساتھ رابطہ پیدا کرتی ہے، اور اس میں یہ چیز پائی گئی ہے کہ جب مکھی ایک نر کو چھوڑ کے دوسرے نر کے پاس جاتی ہے تو پہلے جو نر ہے اس کا جو سائز ہے، اس کا جو قد کاٹ ہے، وہ جو دوسرے نر سے مکھی کا جو بچہ پیدا ہوگا دوسرے نر سے، اس میں جو قد کاٹ ہوگا اس کے زیادہ تر امکانات یہ ہوتے ہیں کہ وہ پہلے نر جیسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف مکھیوں تک ہی یہ چیز محدود ہے، کسی دوسرے جانور میں اس کا قریب ابھی تک کوئی امکان نہیں، اور خصوصاً انسانوں میں تو اس کا بالکل کوئی ابھی تک امکان نہیں پایا گیا۔ تو یہ صرف یہ چیز یہاں تک مکھیوں کے لحاظ تک تو ٹھیک ہے، دوسرے جانور یا جو انسان ہیں ان میں ان بات کا کوئی دور تک کوئی امکان نہیں۔ دوسری بات پھر جو مجھے پتہ چلی کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ بہت زیادہ اس بات سے لا علم ہے کہ یہ عدت کیا ہوتی ہے، یہ کتنی قسم کی ہوتی ہے، 90 دن کی ہے، 110 دن کی ہے، 40 دن کی ہے، کب شروع ہوتی ہے، طلاق کی کیا عدت الگ سے ہے، خلا کی عدت الگ سے ہے، جس کا شوہر فوت ہو گیا کیا اس کی عدت الگ ہے، جس کا شوہر باہر رہتا ہے اس نے طلاق بھیج دی ہے اس کا کیا عدت الگ ہے، جس کا اپنے شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہے 1-2 سال سے، یعنی وہ اپنے گھر میں رہ رہی ہے، اس کا شوہر اپنے گھر میں ہے اور اس کے بعد 2 سال کے بعد طلاق ہوئی ہے، اس کی عدت کیا ہوگی۔ پھر اس کے بعد عدت کے دوران عورت کو کیا کرنا چاہیے، کیا باہر نکلنا چاہیے، نہیں نکلنا چاہیے، مردوں سے بات کرنی چاہیے، کسی تقریب میں جانا چاہیے، حتیٰ کہ یہاں تک خواتین سوال کرتی ہوئی پائے گی کہ کیا ہم موبائل پہ بات کر سکتے ہیں، کس رنگ کے کپڑے پہنیں، دوپٹہ سر پہ لیں یا نہ لیں۔ تو اس قسم کے بے شمار جو مجھے پتہ چلا لوگوں میں خصوصاً خواتین میں مسائل ہیں، اور اس کی آ جا کے پھر وہی وجہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم قرآن کی آیات کو کھول کے نہیں پڑھتے کہ اس موضوع پہ قرآن کیا کہتا ہے، ہم
ادھر ادھر کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے. اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے رسم و رواج ہیں وہ بہت دخیل ہو جاتے ہیں ان معاملات میں. اگر کہیں پردے کا بہت رواج ہے تو وہ پردے کے تمام قوانین جو ہیں ان کو گھسیڑ دیا جاتا ہے وہ عدت میں، اور اس سے ایک ایسا مغلوبہ بن جاتا ہے کہ اس سے پھر بے شمار سوالات پیدا ہوتے ہیں. اور پھر ہم خود طلاق لیتے ہوئے، طلاق دیتے ہوئے، خلا لیتے ہوئے یا ایک دوسرے کو چھوڑتے ہوئے ہم اس بات کا دھیان نہیں رکھتے کہ کوئی ہم گواہ مقرر نہیں کرتے. تو یہ پھر اس سے سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو میں ان سب چیزوں کو کوشش کروں گا جتنے اچھے طریقے سے، جتنی گہرائی میں ڈسکس کر سکوں تاکہ کم سے کم جو ہے سوالات لوگوں میں وہ رہ جائیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ عدت ہے کیا؟ تو اس کا بڑا سمپل سا جواب یہ ہے کہ عدت اس چیز کا یقین کر لینا ہے کہ اگر آپ ایک شوہر سے دوسرے شوہر کی طرف جا رہے ہیں، بے شک آپ کا شوہر فوت ہو گئے ہیں یا انہوں نے آپ کو طلاق دی ہے یا آپ نے خلا لیا ہے یا آپ ان سے دور ہیں یا نزدیک ہیں، جو بھی ہے مسئلہ، عدت کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ دوسری شادی کریں تو آپ اس بات پہ یقین پہ کھڑی ہوں کہ آپ حاملہ نہیں. بس یہ عدت کا ایک واحد مقصد ہے. اس کے علاوہ قرآن میں عدت کے دوسری کوئی جو وجہ ہے وہ نہیں بتائی گئی. عدت کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ اس بات کا یقین کریں کہ آپ جب دوسری شادی کریں، آپ نے پہلے شوہر کو جس مرضی وجہ سے آپ نے چھوڑا ہے یا اس نے آپ کو چھوڑا ہے، آپ اس کو چھوڑ کے جب دوسرے شوہر کی طرف جائیں، جب آپ کا نکاح ہو، آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ حاملہ نہیں ہیں. یہ عدت کا واحد مقصود ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصود نہیں. اب سوال یہ ہے کہ عدت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ عدت صرف 2 قسم کی ہوتی ہے. اس میں اگر آپ سورہ بقرہ میں کل 4 آیات ہیں جو عدت کو ڈیل کرتی ہیں. سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں اور سورہ طلاق کی 2 آیات ہیں. تو میں ان چاروں کا جو ہے اردو اور انگلش دونوں میں جو ترجمہ ہے وہ میں اپنی ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں. جو بھی صاحبان یا صاحبہ ان کو دیکھنا چاہیں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو عدت ایک ہے جو طلاق یافتہ عورت کی ہے. اب اس میں آپ نے طلاق لی ہے تب، اگر آپ کو طلاق ہوئی ہے تب، آپ نے خلا لیا ہے تب، آپ کا میاں ملک سے باہر ہے تب، آپ اپنے گھر میں تھی، میاں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، طلاق ہو گئی تب. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ طلاق کی عدت میں آتی ہیں. اس کی جو عدت ہے وہ 90 دن ہے. حالانکہ قرآن نے 90 دن کا لفظ استعمال نہیں کیا، قرآن نے 3 حیض کا لفظ استعمال کیا ہے، جو آیت نمبر قرآن کی 228 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں قرآن کہتا ہے کہ آپ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں گے. اب اس میں علماء اور فقہاء جو ہیں انہوں نے یہ چیز مزید بیان کی ہے جو کہ بہت حد تک سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو بہت ساری خواتین ہیں ان کے جو ایام ہیں وہ کسی ترتیب سے نہیں آتے، ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہاں پہ فقہاء نے یا مفسرین نے یہ چیز ایڈ کر دی ہے کہ آپ 3 حیض یا 3 ماہ آپ انتظار کریں گی اپنی دوسری شادی کرنے کے لیے. تو یہ ہوگی ایک قسم کی عدت. اور جیسے میں نے کہا کہ طلاق ہوئی ہے آپ کو، آپ نے طلاق لی ہے، آپ نے خلا لیا ہے، آپ کے میاں باہر تھے، انہوں نے طلاق بھجوا دی ہے، ان تمام معاملات کی، یعنی ان معاملات میں جن میں آپ کے میاں زندہ ہیں، وہ اس کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ کی ہے یا 3 حیض کی ہے. دوسری جو عدت ہے وہ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے شوہر ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اگر آپ کے شوہر وفات پا گئے ہیں اور آپ ان کے ساتھ رہتی ہیں، تو اس کی جو عدت ہے، اب قرآن کے الفاظ یہاں پہ ایام کے ہیں، یعنی قرآن کہتا ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن آپ عدت اختیار کریں گی. یعنی اگر آپ کو طلاق ہوئی ہے تو عدت 3 ماہ کی ہے یا 3 حیض کی ہے، اور اگر آپ کے شوہر فوت ہو گئے ہیں تو جو آپ کی عدت ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب اس میں اب 2 موضوعات پیدا ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ عدت کیوں ہے، 3 ماہ کی عدت کیوں ہے، 4 ماہ کی کیوں ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ عدت تو گزارا کیسے جائے. تو یہ 2 چیزیں ہیں، تو ان کو ہم الگ الگ کر کے ڈسکس کرتے ہیں. عدت، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، عدت کا جو مین مقصد ہے
جو اس کا اولین اور آخری جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دوسری شادی کرنے سے پہلے آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ حاملہ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آج آپ کو طلاق ہوئی ہے، فرض کیجیے آپ نے طلاق لی ہے، آپ نے خلا لیا ہے، اور آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ میں اپنے شوہر سے 2 سال سے دور ہوں یا 1 سال سے دور ہوں یا 6 ماہ سے دور ہوں، ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا، تو پھر مجھے عدت گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ آپ کو پھر عدت گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ یعنی ایز لانگ ایز آپ کسی ڈاکٹر سے اس کی تصدیق کروا لیں کہ آپ حاملہ نہیں ہیں، آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ حاملہ نہیں ہیں، تو آپ کو عدت گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ اتنا ہی سادہ ہے تو قرآن نے پھر طلاق یافتہ عورت کو کیوں کہا کہ وہ 3 حیض انتظار کرے، یا ایک جو بیوہ عورت ہوگی اس کو یہ کیوں کہا کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن انتظار کرے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا اس وقت انسان کے پاس یقینی طور پہ اس بات کا اور کوئی طریقہ موجود نہیں تھا کہ وہ عورت کو انتظار کروائے، کیونکہ 3 ماہ یا 4 ماہ کے بعد اگر عورت حاملہ ہے تو اس کا حمل بہت واضح ہو جاتا ہے، اور 1400 سال پہلے ایسا کوئی امکان موجود نہیں تھا کہ آپ کسی اور طریقے سے تیقن کے اس مقام پہ پہنچ جاتے کہ فلاں عورت حاملہ ہے یا نہیں۔ اب چونکہ سائنس جو ہے وہ آپ کو یہ بات یقینی طور پہ، بہت حد تک یقینی طور پہ بتا سکتی ہے کہ آپ حاملہ ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو عدت گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ یہ بات اتنے یقین سے کس قدر کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کی 3 مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے، قرآن ہی میں اس کا ذکر ہے انہی آیات میں، کہ جو عورت حاملہ ہے، فرض کیجیے آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دی یا آپ نے خلا لیا یا آپ کے شوہر فوت ہو گئے، آپ کو بعد میں پتہ چلا آپ حاملہ ہیں، اب جو حاملہ کی عدت ہے وہ آپ جب تک آپ کا بچہ پیدا نہیں ہوگا آپ کی عدت ختم نہیں ہوگی، یعنی جو ہی آپ کا بچہ پیدا ہوگا آپ کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ سوال لوگ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس میں تو 3 ماہ سے زیادہ عرصہ تو ویسے گزر جائے گا، تو اس کا جواب یہ کہ نہیں۔ احادیث میں ہمیں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کسی خاتون کو بچے کی ولادت ہوگی 1 ماہ کے بعد، 2 ماہ کے بعد، 15 دن کے بعد، اور جو سب سے کم عرصہ ہے اس میں ایک صحابیاں ہیں، ان کا نام حضرت سمیہ یا سمیہ، ان کو طلاق ہونے کے 3 دن کے بعد ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی، اور وہ حضور کے پاک کے پاس آئیں پوچھنے کے لیے، تو حضور نے کہا کہ آپ کا چونکہ ولادت ہو گئی ہے اب آپ کی کوئی عدت نہیں، آپ جا کے شادی کر سکتی ہیں۔ تو یہ تو حدیث سے ایک بات واضح ہو گئی، ایک بات قرآن سے واضح ہو گئی، لیکن قرآن ہی میں سورہ طلاق کی اگر آپ آیت نمبر 4 پڑھیں گے جو میں دے رہا ہوں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ خواتین جن کو اپنے ایام کے نہ آنے کا یقین ہو چکا ہے، جس کو آپ انگلش میں مینوپاز کہتے ہیں، خواتین کو ہو جاتا ہے، کچھ کو جلدی ہوتا ہے، کچھ کو بدیر ہوتا ہے، لیکن جن کو اس بات کا یقین ہو کہ اب ان کو ایام نہیں آئیں گے تو ان کی کوئی عدت نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ لیکن ساتھ یہ کہ اگر شک ہو تو پھر آپ کی عدت 3 ماہ ہے اگر آپ کو طلاق ہوئی، اور یہی مسئلہ جو ہے اس بچی کے لیے بھی ہے کہ جس کی عمر بہت چھوٹی ہے، اس کی شادی ہو گئی، اور اب ہم اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کو حیض آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے اس کو حیض ابھی آنے نہیں شروع ہوا، اس کی بھی کوئی عدت نہیں ہے، اور اگر اس کو حیض آنے کے بارے میں شک ہے تو اس کی بھی جو عدت ہوگی وہ اگر متعلقہ ہے تو 3 ماہ ہوگی قرآن کی آیتوں میں، اور اگر اس کے شوہر فوت ہو گئے ہیں تو 110 دن ہوگی، 4 ماہ یا 10 دن ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی پیش آتا ہے کہ شادی ہو گئی آپ کی، لیکن آپ کا میاں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، نکاح تو ہو گیا لیکن آپ کا آپس میں کوئی تعلق پیدا نہیں ہوا، تو اس کی بھی کوئی عدت نہیں ہے۔ یہ بھی الفاظ جو ہیں قرآن میں موجود ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو ایک ہی چیز سامنے نظر آتی ہے کہ عدت کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ آپ حاملہ نہیں ہیں دوسری شادی سے پہلے، اور اگر آپ کو کسی طریقے سے بھی اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ آپ حاملہ نہیں ہیں
تو پھر آپ کو 3 ماہ یا 4 ماہ یا 4 ماہ 10 دن گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کا یقین ہونا چاہیے، شک میں نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ شک ہو عدت گزاریں گے، اگر یقین ہے تو پھر آپ کی کوئی عدت نہیں۔ یعنی پھر میں اپنی بات کو دہرا دوں کہ عدت کے لیے 90 دن کا گزارنا، 3 حیض میں سے گزرنا، 4 ماہ یا 10 دن کی عدت گزارنا جو ہے، یعنی اس پہ جو مقصود ہے وہ دن گزارنا نہیں ہے، اس پہ جو مقصود ہے وہ یہ ہے آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ حاملہ نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ یقین میڈیکل ڈاکٹر فراہم کر دیتا ہے تو آپ پہ پھر کوئی عدت نہیں ہے، لیکن اگر آپ شک میں ہیں تو پھر آپ پہ عدت ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ کچھ لوگ یہ یا کل کوئی سائنس یہ کہہ سکتی ہے یا اس بات کا امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ کچھ خواتین میں یہ چیز پائی جائے کہ اگر وہ 3 ماہ یا 90 دن سے پہلے اگر دوسری شادی کر لیتی ہیں تو شاید کچھ طبعی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم فرض کر لیں، صرف فرض کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، ایسی ابھی کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی ہے، تو اس میں بھی جو چیز ہے وہ اصول میں دیکھی جائے گی۔ یعنی قرآن کا جو اصول ہے، قرآن منع نہیں کر رہا، قرآن اس کی وجہ نہیں بتا رہا، لیکن اگر کسی عورت میں یہ مسئلہ نظر آ جاتا ہے تو یہ مسئلہ اس عورت کے ساتھ مخصوص ہوگا، اس کو آپ دنیا پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جیسے قرآن نے کہا کہ آپ اپنی خالہ کی بیٹی سے، اپنی پھپھو کی بیٹی سے، اپنی ماموں کی بیٹی سے، چچا کی بیٹی سے آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ سائنس ہمیں کہیں کہیں یہ بتاتی ہے کہ جو فرسٹ کزنز ہیں، جیسے جتنے رشتے میں نے گنوائے، ان رشتوں میں شادی میں کہیں کہیں یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو خون ہے، دونوں مرد اور عورت کا خون مل کے وہ جو آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اس کو خرابی پیدا کر دے، اس کا امکان پیدا ہوتا ہے، اور بہت جگہ پہ چیز دیکھنے میں سامنے بھی آتی ہے۔ تو اس سے قرآن کے اس حکم پہ کوئی حد نہیں لگتی کہ قرآن کا حکم میں مسئلہ ہے، نہیں، قرآن کا حکم اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ کچھ بندوں پہ اگر اس کا اطلاق نہیں ہو رہا تو یہ طبعی مسئلہ ہے، آپ جا کے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ شادی نہ کیجئے تو آپ شادی نہ کیجئے، لیکن اگر آپ کے خون کو مسئلہ پیدا کر رہا ہے اس کو آپ پوری دنیا میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ یعنی اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ سفر کر سکتے ہیں، اسلام یا دنیا کا کوئی بھی جو ہے معاشرہ آپ کو سفر کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن سفر میں آپ کو حادثے پیش آ سکتے ہیں، تو آپ ان حادثوں کے پیش نظر آپ احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں۔ سفر منع نہیں ہے، وہ ہوگا، لیکن اگر کسی کو شک ہے کہ مجھے بارش میں باہر نہیں نکلنا چاہیے، مجھے برف باری میں باہر نہیں نکلنا چاہیے، آپ مت نکلیے، لیکن آپ اپنی بنیاد پہ لوگوں پہ یہ قانون تھوپ نہیں سکتے۔ تو اسی طرح اگر کبھی یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ کسی خاتون میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اس کا ایک خاص عرصے کے لیے کسی دوسرے مرد سے دور رہنا ضروری ہے، تو بے شک رہے، لیکن اس بنیاد پہ آپ کی قانون پوری دنیا میں آپ اس کو آپ تھوپ نہیں سکتے۔ اب اس چیز کا دوسرا پہلو یہ کہ عدت کیسے گزاری جائے، اس میں بے شمار، جیسے میں نے کہا، لوگوں میں سوالات۔ اچھا، ایک اور چیز میں بھول گیا کہ عدت شروع کب ہوگی، یعنی اگر آپ نے طلاق لی ہے یا آپ کو طلاق ہوئی ہے یا آپ نے خلا فائل کیا ہے، تو عدت کب سے شروع ہوگی؟ یہ خواتین میں بہت سارے سوالات ہیں۔ تو اس کا بہتر جواب یہ ہے کہ اگر تو آپ کو پراپر طریقے سے آپ کے شوہر نے طلاق دی ہے تو آپ کی عدت اسی دن سے شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں کہ آپ طلاق دینے کے بعد جو آپ اپنی بیوی سے رجوع کا حق رکھتے ہیں وہ 3 ماہ کے اندر اندر ہے۔ تو اگر آپ کے شوہر نے آپ سے رجوع نہیں کیا، آپ کو طلاق ہو گئی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی عدت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ 3 ماہ میں تو رابطہ نہیں ہوا۔ اگر 3 ماہ میں رابطہ ہو جاتا تو آپ کا نکاح بھی بحال ہو جاتا اور عدت کا ثواب بھی پیدا نہ ہوتا۔ تو اسی لیے جب قرآن کہتا ہے آپ طلاق دیں، آپ گواہوں کو بٹھائیں۔ ہم جب گواہ نہیں بٹھاتے، بات گھر میں رکھتے ہیں، تو پھر اس طرح کے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں اور ان کے حل بھی تلاش کرتے ہیں۔ تو طلاق ہونے کی صورت میں جب جس دن آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دی، آپ کی عدت اسی دن سے شروع ہو گئی۔ بالکل اسی طرح جس دن آپ نے خلا فائل کیا، آپ کی عدت اسی دن سے شروع ہو گئی۔ تو اب ایسے کچھ مسائل کہ جیسے خواتین کہتی ہیں کہ میرا تو میاں باہر ہے 2 سال سے اور میرا کوئی رابطہ نہیں ہے اس سے،
اب اس نے طلاق بھیج دی تو کیا میری عدت ہوگی؟ تو ظاہری بات ہے اگر آپ کا میاں جو ہے 2 سال سے وہ آپ کے پاس ہی نہیں آیا اور سب لوگ اس کو جانتے ہیں تو آپ کی عدت تو پھر ہوگی ہی نہیں، کیونکہ آپ کا حاملہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، لوگ بے خبر ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، اس کو دیکھتے نہیں ہیں، اس میں پھر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں جب طلاق آئے گی تو اس کے بعد عدت شروع ہوگی۔ تو جب آپ کے سامنے عدت کا جو اصل مقصد ہے وہ سامنے آ گیا کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ حاملے تو نہیں ہیں، تو جب آپ کا شوہر 2 سال سے آپ کے پاس ہی نہیں آیا اور اس نے آپ کو طلاق بھجوا دی تو اب عدت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہی چیز اس معاملے میں بھی ہوگی کہ اگر آپ کا میاں نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے، آپ اپنی ماں کے گھر میں ہیں یا کسی اور کے گھر میں ہیں، اور 1 سال 2 سال یا 3 سال کے بعد آپ کو طلاق آ گئی ہے، تو یہاں بھی عدت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ شوہر سے ہیں ہی دور۔ عدت کا سوال صرف وہاں پہ پیدا ہوگا کہ جہاں یہ شبہ ہو کہ آپ حاملہ ہو سکتے ہیں، تو یہ اس کا بیسک اصول ہے۔ اب اس میں جو ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے، جو رسم و رواج ہیں، اس سے میری کوئی بحث نہیں ہے، وہ ہمارے معاشرے کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ میں تو آپ کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے، آپ کا معاشرہ کیا کرتا ہے، آپ کو لوگ کس بات پر مجبور کرتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ ہم لوگ اسلام کو نہیں پڑھتے، اصولاً اس پہ عمل نہیں کرتے، بہت سارے مسائل پیدا ہم کر لیتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دوسری چیز جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عدت گزاری کیسی جائے، تو اسلام نے اس معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ جو الفاظ ہیں نا کہے جاتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، آپ گھر کے اندر رہیں گی، تو وہ آیت کے جو الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ سورہ طلاق کے الفاظ ہیں، سورہ طلاق کی آیت نمبر 1۔ الفاظ یہ ہیں کہ اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو، ان عورتوں کو تو ان کی عدت پر، یعنی ان کو طلاق دو تو ان کی عدت کے دن گنتے رہو، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے تمہارا، اور مت نکالو ان کو اپنے گھر سے، اور وہ بھی نہ نکلیں مگر کریں صریحاً جو بے حیائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب عورتوں کو طلاق دیں گے تو عام طور پہ ہمارے معاشروں میں کیا ہوتا ہے، وہی بات ہے کہ ہم چونکہ اسلام سے واقف نہیں ہیں تو ہم اپنے بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں اسلام کے نام پہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ عورت کو طلاق دیں گے یا کوئی عورت خلا فائل کرے گی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر ہی میں رہے، وہ گھر سے باہر نہ نکلے، یعنی اسلام نہیں چاہتا کہ آپ الگ ہوں۔ لیکن اگر صورتحال ایسی آ گئی ہے، میاں نے آپ کو طلاق دے دی ہے، اب میاں کے پاس بھی رجوع کا حق ہے اور آپ بھی اس کو رجوع کے لیے کہہ سکتی ہیں، تو اگر آپ ایک گھر میں رہیں گے تو حالات سازگار ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، میاں بیوی دونوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا اکٹھے رہنا زیادہ ضروری ہے، وہ رجوع کر لیں۔ تو یہ جو احساس ہے، یہ اگر آپ ایک دوسرے کے قریب رہیں گے تو اس احساس کے پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ چاہے جائے کہ عورت اپنے گھر میں چلی جائے اور اس بات کا امکان کم ہو جائے، دلوں کا جو بغض ہے، جو غصہ ہے، وہ بڑھ جائے۔ تو یہاں پہ جو حکم ہے وہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ عورت کو اپنے گھروں سے مت نکالیں، وہ ان کو اپنے گھر ہی میں رکھیں، ان کو عزت سے رہنے دیں، ان کا نان نفقہ دیں۔ اور عورت سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر سے مت نکلیں، گھر سے نکلنے کے معنی میں نہیں، وہ اپنے میاں کا گھر چھوڑ کے نہ جائیں اس معنی میں، کیونکہ اگلا جو حرف ہے وہ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ ایک شرط کیا لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی عورت صریحاً بے حیائی پہ اتر آئے، بدتمیزی شروع کر دے، اس کو آپ گھر سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو مرد سے بھی کہا گیا کہ وہ اپنی عورت کو اپنے گھر ہی میں رکھے، اور عورت سے بھی کہا گیا کہ وہ گھر ہی میں رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر سے باہر نہ نکلے، سودا سلف لینے نہ جائے، کسی تقریب میں نہ جائے، اگر وہ جاب کرتی ہے جاب کے لیے نہ جائے، ایسی کوئی بات قرآن نے نہیں کی۔ اگر آپ کے معاشرے نے یہ چیزیں گھڑ لی ہیں، بنا لی ہیں، تو اگین وہ آپ کے معاشرے کا مسئلہ ہے، قرآن کا یا اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ عورت کو اصولاً عدت اپنے گھر میں ایک بڑے پروقار انداز سے گزارنی چاہیے۔ اس کی دلیل جو ہے وہ موجود ہے اور اس پہ ہمیں ضرور دھیان دینا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ معاملہ جو ہے وہ اس قدر آسان نہیں ہے، معاملہ جو ہے وہ قدر پیچیدہ بھی ہے، یعنی آپ اپنے میاں سے دور ہیں،
اب اگر آپ گھر سے نکلتی ہیں باہر، فرض کریں آپ کسی تقریب میں جاتی ہیں، کچھ معاملات پیش اب یہ میں ایک صورتحال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صرف ایک صورتحال، فرض کی بنیاد پہ، شک کی بنیاد پہ، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ گھر میں رہنے کا کیا مطلب ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے. اور اس طرح کے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو عورت کے باہر نکلنے میں اس بات کا امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس وقت عورت ذہنی دباؤ میں ہے، پریشان ہے، تو کوئی دوسرا مرد اس کے قریب آنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس کو کوئی غلط سبق پڑھا سکتا ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کو یہ کہے کہ میں آپ سے شادی کر لوں گا بعد میں، آپ بے فکر ہو جائیے، یا کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس تمام صورتحال میں اگر عورت حاملہ ہے تو کل کو اس بچے کی پیدائش پہ سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ کس کا ہے. یہ میں یعنی یہ بات فرضی نہیں کر رہا، ایک ہمارے ملک کی بہت مشہور، تو خیر نہیں کہنا چاہیے، کافی مشہور بھی ہیں، میں ان کا نام میرا میں مناسب نہیں سمجھتا، ان کا انٹرویو جو ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. مارننگ وتھ فرحہ ایک پروگرام ہے پاکستان کے میڈیا پہ، جو کہ فرحہ صبح آ کے کرتی ہیں، مارننگ وتھ فرحہ، اس میں وہ خاتون آئی تھیں اور انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا تھا. تو میں اس کی بنیاد پہ آپ سے بات کروں کہ اس طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ان خاتون کا وہ کمپیئر بھی ہیں، وہ اداکارہ بھی ہیں، فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں. تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی شادی ہو گئی اور ان کو بہت جلد یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو شوہر ہے ان کے ساتھ رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے اس بات کا اظہار اپنے شوہر سے کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ کے گئی تو یہ جو تم پریگننٹ ہو گئی ہو یا تم حاملہ ہو تو میں یہ مشہور کر دوں گا یہ بچہ میرا نہیں. یعنی جب فرح نے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ آپ کے شوہر ایک اچھا انسان نہیں ہے اور آپ کو ان سے فوراً الگ ہو جانا چاہیے تو آپ نے ان سے طلاق فوراً کیوں نہیں لی، آپ فوراً کیوں الگ نہیں ہوئی؟ تو اس کی انہوں نے ریزن یہ بتائی کہ اس کی ریزن یہ تھی کہ میں اپنے بچے کے نام اور نسب کے بارے میں کوئی شک دنیا میں نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی. تو یہ میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس طرح کے حالات پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. وہ چانسز آپ کا جو شوہر ہے وہ غصے میں آ کے آپ سے بدلہ لینے کے لیے پیدا کر سکتا ہے یا زمانہ پیدا کر سکتا ہے. تو یہ میں نے ایک آپ کو مثال دی. تو اس میں عورت کو یہ چاہیے، باہر نکلنے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن عورت کو یہ چاہیے کہ جب وہ باہر نکلے، ظاہری بات ہے اگر وہ جاب کرتی ہے وہ جاب کے لیے جائے گی. بہت ساری خواتین اپنا کاروبار کر سکتی ہیں، ممکن ہے ان کا اپنا کاروبار، ان کو اس کے لیے نکلنا پڑے گا. آپ کے خاندان میں کوئی خوشی کی تقریب آ گئی ہے، کوئی غم کی تقریب آ گئی تو آپ کو نکلنا پڑے گا. تو نکلنے پہ پابندی نہیں ہے، پابندی صرف یہ ہے آپ اس قدر باوقار طریقے سے نکلیں، اپنا چال چلن اٹھنا بیٹھنا اس قسم کا رکھیں کہ کوئی شک پیدا نہ ہو اگر آپ حاملہ ہیں کل کو یا آپ کے بچے ہونے کے آپ کا کوئی امکان ہے، تاکہ آپ کی عزت پہ، اس بچے کے نسب پہ کل کو انگلی نہ اٹھائیں، آپ ان مسائل سے دو چار نہ ہو جائیں. صرف یہ مقصد جو ہے وہ مقصود ہے. اب ظاہری بات ہے یہ جو مقصود ہے تو اس میں جو ڈفرنٹ آپ کے کلچرز، دیہاتی علاقہ ہے، شہری علاقہ ہے، پھر ایک ایکسٹرا ماڈرن شہری علاقہ ہے، تو اس میں اپنے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں. تو اپنے اپنے رسم و رواج کا خیال کرتے ہوئے آپ کو اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ آپ کی عزت پہ، اور اگر آپ حاملہ ہیں تو آپ کے ہونے والے بچے پہ کوئی حرف کل کو نہ اٹھا دے. تو صرف یہ مقصد ہے عورت کو یہ کہنے کا جب اس کو یہ کہا جاتا ہے تم گھر پہ رہو. قرآن نے یہ نہیں کہا، اگر فقہا کہتے ہیں یا مفسر کہتے ہیں یا کوئی علماء کہتے ہیں تو ان کے کہنے کا مقصد یہ. تو اس میں آپ چاہے گھر پہ رہیں، اس میں پھر وہ خواتین سوال کرتی ہیں کہ ہمیں بناؤ سنگار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کون سے کپڑے پہننے چاہیے، ہمیں کیا کرنا. اس میں فائنل بات یہ آپ جو بھی کیجئے اس میں اس بات کا احتمال رہے کہ کوئی شک پیدا نہ ہو، بس یہ سمپل سی بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. تو یہ عدت کے متعلق جو میری تھوڑی بہت تحقیق تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی جو اہل نظر یا اہل علم آپ میں سے اگر کوئی ہو
میری کسی بات سے وہ اختلاف کرے یا اس کو یہ لگے کہ یہ فلاں بات فلاں جگہ سے میں ٹھیک نہیں کر رہا، تو وہ مجھے ضرور اس کے لیے بتائیں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ باقی جو میں اپنے ڈسکرپشن میں چاروں آیات کے جو ہیں حوالے وہ دے رہا ہوں، اور امید ہے کہ یہ اس گفتگو سے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ واضح ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی دوسری ویڈیو میں، تو اللہ حافظ۔